السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 قوموں کا ذکر فرمایا ہے۔ پوری قرآن جب ہم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے 5 قوموں کا خاص طور سے ذکر فرمایا جو قیامت کے قریب تک رہنے والی ہیں۔ وہ قومیں جو ختم ہو گئیں ان کا تو بس قصہ بیان کیا قرآن میں، جیسے قوم ہود، قوم عاد وغیرہ۔ ان کو چھوڑ کے جو قوم رہنے والی ہے دنیا میں جب تک قرآن رہے گا، وہ 5 قومیں ہیں۔ سب سے پہلی قوم مسلمان، جس کا ذکر اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے فرمایا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے۔ دوسری قوم ہے کافر قوم، کافر اور مشرک، یعنی وہ قوم جو اللہ کے علاوہ کو اپنا معبود اور اپنا خدا مانتے ہیں۔ چنانچہ کفر اور شرک کرنے والی جتنی قومیں ہیں الگ الگ ناموں سے اور جتنی پیدا ہو سکتی ہیں قیامت تک، وہ سب کی سب الذین کفروا میں داخل ہیں، کہ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں۔ چنانچہ اس میں وہ بھی داخل ہیں جو مجوسی ہیں، وہ بھی داخل ہیں جو آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے، وہ بھی کفروں میں داخل ہیں جو ستارہ پرست ہیں، نجومی ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو برادران وطن ہیں وہ بھی کفروا اور مشرکین میں داخل ہیں، جو بدھسٹ قوم ہے وہ بھی داخل ہے۔ تو جتنی کفر کرنے والی قومیں ہیں وہ سب کافرین اور مشرکین کے تحت آ گئیں۔ 2 قوم، تیسری قوم جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا وہ ہے منافق۔
کہ جو دل میں کفر اور شرک کو چھپا کے صرف اوپر سے ایمان ظاہر کرتے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صاف طور پہ وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہے، کیونکہ نفاق کا تعلق دل سے ہوتا ہے، زبان سے وہ ایمان ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد اب دل سے کون منافق ہے یہ ہمیں معلوم تو نہیں ہو سکتا، البتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عملی نشانیاں بتائیں عملی منافق کی۔ اذا حدث کذب، کہ منافق وہ ہوگا کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، دھوکہ دے، اذا خاصم فجر، جب کسی سے اختلاف اور لڑائی کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دیں کہ منافق، عملی منافق کی یہ نشانیاں رہیں گی، یعنی یہ منافق قوم بھی رہے گی جب تک قرآن ہے۔ 3 قومیں ہوئیں، اس کے بعد چوتھے اور 5ویں نمبر پہ جو ذکر اللہ نے قرآن میں کیا وہ یہود اور نصارہ۔ یہود یعنی بنی اسرائیل اور نصارہ یعنی عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم۔ یہ 2 قوموں کا اللہ تعالیٰ نے کثرت سے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ آئیے آج ہم مختصراً یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ 2 قوم جو ایمان کے اور اسلام کے آنے سے پہلے سے ہیں، حالانکہ پہلے کی تمام قومیں اللہ نے ہلاک کر دیں، قوم ہود، قوم لوط وغیرہ، لیکن یہ 2 قوموں کو اللہ نے باقی رکھا قیامت کے قریب تک کے لیے۔ اب اس قوم کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور بہت زیادہ کیا، خاص طور سے یہ دونوں میں بھی یہود کا ذکر، بنی اسرائیل کا۔ ایمان والوں کے بعد سب سے زیادہ ذکر قرآن میں اللہ نے بنی اسرائیل کا کیا ہے، اتنا ذکر منافقوں کا نہیں ہے، عیسائیوں کا نہیں ہے۔ تو ان اہل کتاب کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کی روشنی میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے ان 2 قوموں کے تعلق سے، وہ کم سے کم اس وقت جاننا بے حد ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے اس وقت دنیا میں یہ 2 قوم یہودی اور عیسائی، انہوں نے اپنے آپ کا ایک ایسا مقام بنا لیا ہے کہ دنیا کی ساری قومیں ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ ساری دنیا کی قومیں ان کو اپنا استاذ مان رہی ہیں، یہود کو بھی اور عیسائی کو بھی۔ چنانچہ حال یہ ہے کہ اس وقت یہ قوم یہود اور عیسائی جس کو صحیح کہہ دیں ساری دنیا صحیح ماننے کے لیے تیار ہے۔ بے حیائی، دنیا میں اس وقت ایسی بھی قوم ہے کہ جن کے باپ دادا نے بڑی جنگیں لڑی ہیں بے حیائی کے خلاف، بہت نفرت کرتے تھے، لیکن آج وہ قومیں بے حیائی کو اپنا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ استاذ، یہود اور عیسائی قوم بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، وہ استاذ ہیں نعوذ باللہ، وہ جو صحیح کہیں گے ہم کو صحیح ماننا ہے، اور جس کو وہ غلط کہہ دیں تو ساری دنیا غلط ماننے کو تیار ہے۔ اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پھیلائیں عیسائیوں نے، یہودیوں نے، جبکہ اسلام ایک کھلا مذہب ہے، بالکل آئینے کی طرح صاف، قرآن صاف، حدیثیں بالکل صاف موجود ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اسلام کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو غلط فہمیاں پھیلائی گئیں دنیا میں اسلام کے تعلق سے، تو ایک بڑا طبقہ دنیا کی قوموں کا جو قرآن اور حدیث پڑھنا نہیں جانتا، نہیں چاہتا، وہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ جب کہہ دیا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہ یہ غلط ہے تو غلط ہے، تو وہ جسے صحیح کہیں دنیا اسے صحیح مان رہی ہے اس وقت، اور وہ جسے غلط کہہ دیں دنیا اسے غلط مان رہی ہے اس وقت۔ یہ اپنا انہوں نے ایسا مقام بنایا ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے۔ تو قرآن کی روشنی میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ یہ قوم ہے کون، اس کا مقام کیا ہے، اور ہمیں کیا حکم دیا ہے اس قوم کے تعلق سے، کیونکہ اس وقت عام مسلمان نہ صحیح
لیکن مسلم حکمراں، مسلم ملکوں کی گدیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے سہمے ہوئے ہیں کہ ان سے سوال کرنے کی جرأت نہیں ہے، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے۔ ان کے سامنے کچھ بات زور آواز میں نظر ملا کے کرنے کی ہمت نہیں رکھتے وہ لوگ۔ تو جب حکمراں کا یہ عالم ہے تو رعایا کا کیا عالم ہوگا؟ رعایا کے دلوں میں کیا گزر رہی ہوگی یہود اور عیسائی قوم کے تعلق سے، کیا تصورات پیدا ہو رہے ہوں گے؟ اس لیے بے حد ضروری ہے اس زمانے میں اس یہود اور عیسائی قوم کی حقیقت قرآنی آیات کی روشنی میں جاننا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا تعارف کرایا، فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، کہ یہ بنی اسرائیلی، یہ یہودی، یہ وہ قوم ہے جن پر ان کے انبیاء نے لعنتیں بھیجی ہیں، کہ لعنت ہے ان پر۔ خاص طور سے حضرت داود علیہ السلام کا اللہ نام لے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نام لے رہے ہیں کہ ان برگزیدہ پیغمبروں کی بد دعائیں ہیں اس قوم پر، ان برگزیدہ پیغمبروں کی لعنتیں ہیں اس قوم پر۔ نتیجہ یہ ہے، یہ حقیقت قرآن میں اللہ نے پہلے ہی فرمایا تھا 1400 سال پہلے، یہ قوم اپنے سہارے دنیا میں کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ سورہ آل عمران پارے 3 کے جو پون کے پاس کا رکوع ہے پورا پڑھ جائیے، یہ ہمیشہ اس دنیا میں اپنے وجود کے لیے دوسری قوم کی محتاج رہے گی۔ آج یہود قوم جو بہت مضبوط ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس کے پیچھے سب سے پہلے سب سے بڑا سہارا عیسائی کا ہے، عیسائی ملکوں کا ہے۔ انہوں نے ہی اسے وہاں جنم دیا، انہوں نے ہی اسے مضبوط کیا، اور اللہ معاف کرے دوسری بیساکھی ہم نے لگائی ہے، ہمارے عربوں نے لگائی ہے، ہم مسلمانوں نے لگائی ہے۔ ہماری جیب کا ایک بڑا حصہ ان کے پاس جاتا ہے مختلف مصنوعات کے ذریعے۔ تو پیدا انہوں نے کیا ہے عیسائیوں نے، اور پرورش ہم کر رہے ہیں یہودیوں کی اور اسرائیلیوں کی۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا یہ قوم کسی نہ کسی کے سہارے رہے گی، یہ اپنے بلبوتے نہیں رہے گی، کیونکہ انبیاء کی بد دعائیں ہیں اس قوم کو۔ تو خوب اچھی طرح ہم اپنے آپ کے گریبان میں بھی جھانک لیں کہ جن پر ہم لعنتیں بھیج رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ہم ان کے مددگار بھی ہیں، ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، ان کے کہیں نہ کہیں سے ہم دوست بھی ہیں۔ اس طرح پوری دنیا کا منظرنامہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ قوم ہے جن کو انبیاء کی بد دعائیں ہیں، لعنتیں ہیں، یہ وہ قوم ہے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پہ فرمایا کہ ان سے محبت کی بات، ہا انتم اولائی تحبونہم، کہ تم ان سے محبتیں جتاتے ہو، ان سے اپنے تعلقات کی بہتری کی باتیں کرتے ہو، جیسے اس وقت مسلم حکمراں کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اللہ صاف طور پہ کہہ رہے ہیں ولا یحبونکم، ان کے دل میں تمہاری کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ کوئی انسان کہتا تو ہم کہہ سکتے تھے شاید لکھنے میں کچھ غلط کر گیا، کوئی اور کہتا بڑا کوئی تو ہم کہہ سکتے تھے شاید اس کا تجربہ غلط بتا دیا۔ یہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، ان سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ رب العالمین بنانے والے دلوں کو، رب العالمین جاننے والے دلوں کی نفسیات کو ان سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ولا یحبونکم، اے مسلمانوں غلط فہمی میں مت رہو، یہ یہودی یہ عیسائی کبھی تم سے محبت نہیں کر سکتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تمہارا عالم یہ ہے کہ تم ہر کتاب پر ایمان کے دعوے دار ہو، الحمدللہ، چاہے وہ تورات ہے، چاہے وہ انجیل ہے، ہر ایک کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، وہ قابل احترام ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے۔ ان لوگوں نے اس میں تحریف کی وہ جانے، لیکن کتاب اپنی جگہ مقدس ہے، مبارک ہے، متبرک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ فرما رہے تم ہر کتاب پر ایمان کے دعوے دار ہو، وہ تمہاری کتاب کو مانتے ہی نہیں ہے۔ قرآن کا احترام تو دور کی بات، تقدس تو دور کی بات، وہ آسمانی کتاب مانتے ہی نہیں ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ وقفے وقفے سے قرآن کی بے احترامی اور بے حرمتی کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کے دلوں میں مکمل زہر بھرا ہوا ہے۔ ہمارا عالم یہ ہے الحمدللہ، جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر ایک کو ہم برحق نبی مانتے ہیں،
ہر ایک کا احترام کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہر ایک سے اتنی محبت ہے کہ ان کے ناموں سے ہم اپنی اولاد کا نام رکھتے ہیں، چاہے سلیمان ہو، چاہے داؤد ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے عیسیٰ ہو۔ یہ نام کے کوئی صحابی نہیں گزرے، یہ سب انبیاء ہیں بنی اسرائیل کی طرف آئے ہوئے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے دل میں عقیدت ہے انبیاء کی الحمدللہ۔ اور یہ یہودی اور عیسائی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ نبی مانتے ہیں نہ رسول مانتے ہیں، بلکہ بدترین گستاخیاں کرتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا، مدینہ طیبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طویل وقت گزارا یہودیوں نے، بعد میں انہیں وہاں سے بھگایا گیا۔ پوری زندگی جو مدینے میں رہے یہودی، کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی زبان پہ نہیں لیا انہوں نے۔ صاحب بولتے تھے، تمہارے صاحب، صاحبکم، تمہارے صاحب کا یہ کہنا ہے، تمہارے صاحب یہ باتیں کہتے ہیں۔ نہ نبی کہتے تھے، نہ رسول، اور نہ آپ کا جو اسم مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ بھی اپنی زبان پہ نہیں لاتے تھے۔ اتنی بدترین دشمنی ہے ان کے دل کے اندر، اتنی بدترین نفرت ہے ان کے دلوں کے اندر ہمارے تعلق سے، ہماری شریعت کے تعلق سے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، یہ یہودی، یہ عیسائی ہرگز تم سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتے۔ بس ایک ہی راستہ ہے ان کو خوش کرنے کا، اپنا ایمان نعوذ باللہ چھوڑو، تتبع ملتہم، ان کی ملت کی اتباع کرو، تم بھی یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، تب جا کے وہ تم سے راضی ہو سکتے ہیں، اس سے کم پر وہ راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ صاف طور پہ قرآن کا یہ اعلان ہے۔ اس کے باوجود بھی عالم یہ ہے اس وقت، تعلقات میں بہتری، صلح اور صفائی کی باتیں کرنے کی جو ہے آوازیں اٹھ رہی ہیں، جبکہ صاف بات یہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ صلح ہوئی ہے یہودیوں سے، بنی اسرائیلیوں سے، اور بدترین طریقے سے انہوں نے صلح کو توڑا ہے۔ اور قرآن میں صاف طور پہ اللہ نے یہ 1400 سال پہلے بتا دیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب یہودیوں نے بنو قریظہ سے پہلے انہوں نے عہد کو توڑا تھا غزوہ احزاب میں، اسی وقت اللہ نے آیت نازل کی تھی کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوگا اور نہ یہ آخری مرتبہ رہے گا، بلکہ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مستقل ان کی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے، ہر تھوڑے تھوڑے دن میں یہ خیانت کریں گے، عہد کریں گے توڑیں گے، وعدہ کریں گے توڑیں گے، اور ہر اعتبار سے تمہیں شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے سورہ مائدہ میں اللہ نے صاف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا، وہ بن ہی نہیں سکتے۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تمہارے خلاف۔ اور پھر قرآن میں یہ بھی اللہ نے اعلان کیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں کا ان سے دوستی کر لیا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک میدان آخرت میں وہ تم میں سے، وہ اہل ایمان میں سے نہیں رہے گا۔ اتنی صاف صاف آیتیں ہیں بالکل، اس کے باوجود بھی عالم یہ ہے اس وقت مسلم حکمرانوں کا کہ ابھی 1.5 سال پہلے بعض مسلم ممالک کی طرف سے یہ آواز اٹھی کہ ہمارے تعلقات اسرائیل سے بڑے اچھے، اسرائیل کے ہم سے تعلقات بڑے اچھے ہو چکے ہیں، لہذا اب وقت بدل چکا ہے، اب ہمیں ایک معاہدہ کرنا چاہیے پچھلی ساری باتیں بھلا کے۔ اور اس معاہدے کا کیا نام رکھا؟ معاہدہ ابراہیمی، کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے وہ بھی ہیں، حضرت اسحاق کی نسل سے آئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہم بھی ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہیں ہم، تو ہم دونوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، لہذا ان کے نام سے ایک معاہدہ بنایا جائے، معاہدہ ابراہیمی، اور ہم سب بھائی بھائی رہیں گے۔ یہ 1.5 سال 1 سال پہلے یہ آواز اٹھی، لیکن شدید ترین اس کے خلاف جب آواز اٹھی تو اس کو ہلکا سا دبا دیا گیا، لیکن اندر ان کے دلوں میں ابھی بھی ہے کہ اسرائیل سے یہ معاہدہ کیا جائے۔ کن کے دلوں میں ہے؟ مسلم حکمرانوں کے۔ 1400 سال میں کیا یہ کسی کو نظر نہیں آیا معاہدہ ابراہیمی؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ نہیں کر سکتے تھے ان لوگوں سے؟ کیا خلفائے راشدین نہیں کر سکتے تھے؟ نہ جانے کتنے لوگ گزرے، اہل اللہ بھی گزرے، وقت کے بڑے صاحب بصیرت، صاحب نگاہ گزرے، کسی نے بھی یہ نہیں سوچا، آج ان کو نظر آ رہا ہے۔
یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک دھوکہ ہے، دھوکہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ڈرے ہوئے تھے یہ لوگ، سہمے ہوئے تھے یہ یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ ڈر اور دہشت کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسجد اقصیٰ اور پورا فلسطین فتح کیا، جس کے لیے آج آگ سے کھیلا جا رہا ہے، وہ جو فتح کیا، کوئی جنگ نہیں، کچھ نہیں، بس آپ کا وہاں چلا جانا ہی بہت بڑی بات تھی۔ خلیفہ نکل گیا مدینے سے اور وہاں کوہرام مچا، تہلکہ مچا، اور داخل ہو رہے ہیں فلسطین میں، اور پورا وفد اہل کتاب کا آپ کے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ کوئی جنگ نہیں، بلکہ جنگ تو بہت دور کی بات، ایسی مہمان نوازی، ایسا استقبال، ایسا اکرام کہ نماز کا وقت ہوا تو ایک چرچ میں ایک عیسائی نے کہا یہاں آپ اپنی نماز پڑھ لیجئے، نماز ظہر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں یہاں ظہر نہیں پڑھتا، کل ہو کے کہیں مسلمان یہ نہ کہہ دیں کہ ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی تھی، یہاں میں مسجد بناؤں گا، لہذا میں ایسا کوئی راستہ کھولنا نہیں چاہتا، میں اس سے ہٹ کے کہیں نماز پڑھوں گا۔ جہاں نماز پڑھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہاں آج مسجد عمر بنی ہوئی ہے۔ تو اتنا ڈر تھا، اتنے سہمے ہوئے تھے وہ لوگ کہ با ادب لا کے مسجد اقصیٰ کی چابیاں حوالے کر دیں۔ اس وقت کا منظر نامہ کوئی دیکھتا تو یہ کہتا کہ اب مسلمانوں کے آگے کبھی ان کو بولنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ وہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، شیر ہو گئے یہ لوگ، یہ یہودی، یہ عیسائی، اور ایسا انہوں نے بلوا کیا ہے عالم اسلام میں کہ جس کے نظر ہو گئے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شہید ہوئے، اور بھی بہت شہادتیں ہوئیں۔ یہ سب کس کی سازش تھی؟ یہودیوں کی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مفاد کہاں ہے، جہاں مفاد ہے وہاں ذرا نرم رہو، اور جہاں نہیں ہے وہاں ختم کر دو۔ یہ کسی کے دوست نہ تھے نہ رہیں گے۔ جب اتنے بڑے خلیفہ کے سامنے بالکل دبے رہتے تھے اور ان کی شہادت کے بعد شیر بن گئے، آج ان کا کچھ مفاد ہے عربوں سے۔ جیسا کہ ابھی بات کہی گئی کہ پہلی بیساکھی لگی ہے ان کے پیچھے عیسائیوں کی، اور دوسری لگی ہے عربوں کی، جس کی وجہ سے آج یہ یہودی اور اسرائیلی حکومت قائم ہے۔ آج ان کو ضرورت ہے عرب کے تیل اور پیٹرول کی اور دیگر عربوں تک اپنی مصنوعات پہنچا کر وہاں سے پیسے کما کر لانے کی اور مالدار بننے کی، یہ ایک ضرورت ہے اسرائیل کی۔ اس ضرورت کی وجہ سے ذرا سا وہ نرم ہے بعض عرب حکمرانوں سے، جس سے یہ غلط فہمی ہو چلی ہے کہ بھائی اب تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ رب کعبہ کی قسم، نہ ان کے دل میں کبھی مسلمان کی محبت آئی ہے، نہ آ سکتی ہے قیامت تک۔ یہ جو غزہ کا حال کر رہے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں ان کے دل میں صرف اہل غزہ کی دشمنی ہے؟ آپ کی اور ہماری دشمنی بھی اتنی ہی ان کے دلوں میں ہے۔ ان کو موقع ملے گا یا کسی کو نہیں بخشیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اتنی نفرت ان کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یہ ہزار نرم ہو گئے ہوں، یہ ہزار ڈرے ہوئے ہوں، لیکن یہ جزیرۃ العرب میں نہ رہیں، اور خیبر سے انہیں بھگایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تم یہاں بھی نہیں رہ سکتے۔ بڑے ہاتھ جوڑے تھے انہوں نے، بڑے سجدے کیے تھے کہ ہم آرام سے اپنی جگہ رہیں گے، آپ کو جزیہ اور ٹیکس دیں گے، لیکن انہوں نے فرمایا تھا نہیں، تم بدترین قوم ہو، کبھی نہ کبھی فساد برپا کرو گی۔ قرآن میں جب اللہ نے فرما دیا تو لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو جزیرۃ العرب سے بالکل باہر ڈھکیل دیا گیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ تو اس وقت حالت یہ ہے کہ غزہ پر اتنے برے حملے اور اتنی شہادتیں، اللہ ان شہادتوں کو قبول فرمائے۔ معصوم بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، جوان بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور ہمارا پورا عقیدہ ہے الحمدللہ وہ سیدھے انشاءاللہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن بتانا یہ ہے کہ جو حکمراں اس کو صرف ایک غزہ کا یا ایک ملک کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں، وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے قبرستان تیار کر رہے ہیں۔ پوری کوشش ہے اسرائیل کی کہ یہ جو تھوڑی بہت ہماری ضرورت ہے عربوں سے، یہ بھی ختم ہو جائے، ہم اپنے پیروں پہ مکمل کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد وہ کسی عرب کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس قوم کو اللہ نے زندہ اسی لیے رکھا ہے کہ کبھی مسلمانوں میں عیاشی اور کچھ غلط آ جائے تو اس قوم کو اللہ مسلط کریں۔ جیسا کہ کسی کے خلاف تنقید نہیں ہے، بعض عرب ملکوں میں جو ماحول بنایا جا رہا ہے اسلام کے خلاف بے حیائی کا،
کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اللہ نہ کرے 1000 مرتبہ نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ کہیں مسلط نہ کر دیں اس قوم کو۔ یہ قوم 1000 مار کھانے کے باوجود بھی آج کیوں زندہ ہے؟ اسی لیے زندہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک آزمائش اور فتنہ بنائے ہوئے ہیں، مسلم ملکوں کے لیے، عرب مسلمانوں کے لیے خاص طور سے۔ اس لیے یہ بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی جھجک کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو نرم رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں ان کو سخت ہونا پڑے گا اگر وہ اپنی آنے والی نسلوں کو عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں متحد ہونا پڑے گا، نہ صرف فلسطین کے لیے، نہ صرف مسجد اقصیٰ کے لیے، بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے، پورے عالم اسلام کے قیام امن کے لیے۔ یہ ضروری ہے کہ سارے کے سارے حکمراں متحد ہوں اور سخت لب و لہجہ اختیار کریں، آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کریں، تبھی جا کے آگے مستقبل میں کچھ تحفظ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ورنہ مستقبل بہت تاریک کر رہے ہیں جو نرم رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو اس قوم کا تعارف کیا گیا کہ یہ ملعون ہے، یہ بے حیا ہے، یہ بد تہذیب قوم ہے، ہمیں چاہیے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے مکمل طور سے ان کی مخالفت کریں کہ روزہ رکھنے میں، پہناوے میں، ہر چیز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی مخالفت کا حکم دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اس قوم کی مخالفت کریں۔ یہ ہماری استاذ نہیں ہے، چاہے لوگ اس قوم کو اپنا استاد، اپنا آئیڈیل مانیں، ہماری نظر میں یہ ملعون قوم ہے، مغضوب علیہم قوم ہے، بدترین قوم ہے۔ نہ اس کا کوئی طریقہ اختیار کریں پہناوے میں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ زندگی کی چال ڈھال میں، بلکہ ان سے مکمل طور پہ دوری اختیار کریں اور اجتناب کریں، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بتائیں کہ اس دنیا میں جنتی ہونے کا حق اگر اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو اس قوم سے دوری اختیار کرنی ہوگی، اس سے اجتناب کرنا ہوگا اور اس سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اور آخر میں یہ بات، بلکہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ بات ختم کر رہے ہیں کہ وہ مٹھی بھر لوگ فلسطین کے، وہ مجاہدین الحمدللہ، کوئی ان کا ساتھ دے یا نہ دے، لیکن 3 ہفتوں سے یا اس سے زیادہ کا وقت ہو گیا دنیا کی طاقت کے سامنے ڈٹے ہیں، اور نہ صرف ڈٹے ہیں بلکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، خبریں چھپائی جا رہی ہیں، بعض مقامات پہ تو ان کی اچھی خاصی طاقت کو ہلا کے رکھ دیا، لاشیں سڑ رہی ہیں غزہ کے اندر ان کے سپاہیوں کی، وہ آ کر لے نہیں جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ الحمدللہ۔ بے شک ادھر شہادتیں ہو رہی ہیں، جن کا دکھ ہے، جن کے لیے جتنی دعائیں کی جائے کم ہیں، لیکن وہ مجاہدین بھی قابل تعریف ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اور ایسے جو واقعات اندرونی سامنے آ رہے ہیں جس سے صاف طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یقیناً اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ الحمدللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اپنے نیک لوگوں میں ہم گنہگاروں کا بھی نام شامل کرے، اور جو بدترین ہیں، جو خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، جو اعراض کر رہے ہیں، یہ سب کے سب انشاءاللہ انہی اسرائیلیوں اور دجالوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجاہدین کو اور حوصلے اور ہمت عطا فرمائے، غیب سے اور ان کی مدد فرمائے، اور جو شہید ہو رہے ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، جو زخمی ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔